جو خود انٹرنلی اسٹرانگ ہے اپنے ایمان کے طور پہ تو اس کو روحانی مسائل بھی نہیں آ رہا. عموماً مسئلے جو فزیکل ہیلتھ ایشوز ہیں اگر اس کو ٹریس کریں تو جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اس کا لنک مینٹل اور ایموشنل ایشوز سے ہوتا ہی ہے. تو اگر اس کو اور بیک ٹریس کریں تو کہیں نہ کہیں روح کا سب سے پہلے مداخلت ہوتی ہے کہ ہم ایمانی طور پہ کمزور ہوتے ہیں. اچھا یہ آپ نے جو بات کی نا، معذرت میں تھوڑا بیچ بیچ میں انٹروین کر رہا ہوں تاکہ جو ہے نا وہ بالکل اچھی ہماری ڈسکشن مونوٹونس نہ رہے، گفتگو تھوڑا سا اس میں ویریشن رہے، ویرائٹی رہے. ایک میں نے یہ کتاب ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ کی جو طب نبوی کے نام سے جانی جاتی ہے، بڑی مشہور ہے، ترجمہ موجود ہے اس کا. تو اس میں انہوں نے علاج کو جو شروع کیا ہے وہ انہوں نے روحانی علاج سے شروع کیا. یعنی انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم مریض کا کریں گے روحانی علاج. اور اس میں انہوں نے کچھ قرآن کی آیات اور مختلف دعائیں یہ انہوں نے بتائی ہیں کہ یہ مسنون ہیں، حدیث سے ثابت ہیں یا سنت سے ثابت ہیں. تو وہ انہوں نے آغاز اس سے کیا ہے. پھر وہ آئے ہیں غذاؤں کے اوپر اور پھر آئے ہیں دواؤں کے اوپر. یعنی پہلے جو ہے نا انسان کی جو اگر اس کی بیماری کی جو روٹ کاز ہے تو وہ ان کے حساب سے روح میں ہوتی ہے. وہ جب ٹھیک ہو جائے گی تو بیمار ٹھیک ہو جائے گا. اگر اس سے بھی نہیں ٹھیک ہوا تو پھر جسم کی طرف، اور اس میں بھی پہلے غذا کا اعتدال، اگر وہ بے اعتدالی ہے تو غذا کو پہلے اعتدال پہ لایا جائے، اس سے ٹھیک ہو جائے گا. اگر پھر بھی نہ ٹھیک ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے باقاعدہ، اس کے لیے پھر دوائیں. تو یہ جو آپ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ نے جو کہا نا سب سے پہلے روح ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اس میں بھی سوچ کا ہی عمل دخل ہے. ٹھیک ہے کہ کون کس طرح پرسیو. میں ایک کیس سے بتا دیتا ہوں اور پھر اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ بھی کر دوں گا. میرے پاس ایک کلائنٹ آئیں جن کے پاس اسٹرانگ اسپریچول ایشوز تھے، جن کے بہت زیادہ روحانی سیویئر روحانی مسائل تھے، جن میں چیزوں کا یہاں تک کہ نظر آنا اور یہاں تک کہ ان کے فیملی ممبر کی جان بھی چلی گئی. اچھا ٹھیک ہے. صحیح. اور وہ نہ جانے کتنے ہی لوگوں کے پاس جا کے علاج کروا چکے تھے. صحیح. کتنوں ہی سے دم درود کروا چکے تھے. ایون جب ان کے کلوز ریلیٹیو کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت بھی کوئی صاحب بیٹھے انہیں دم کر رہے تھے کہیں پہ. اچھا. فون پہ ان کنورسیشن تھے. اس درمیان آ کے وہ اینٹیٹی ان کی جان ختم ہوئی اس میں. اچھا. جب وہ کیس میرے پاس آیا تو میں نے ان سے یہی سب سے پہلے پوچھا کہ دیکھیں جو دم یا کوئی درود کرنے والا ہے اس کے پاس کیا ریسورس ہے؟ بظاہری طور پہ تو قرآن اور دعائیں اس نے کی. صحیح. میں نے بولا کیا یہ چیز آپ کو اویلیبل نہیں ہے؟ بولا ہاں اویلیبل. اب اس میں جو پرسیپشن چینج کی وہ صرف اتنی تھی، وہ یہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ دنیا یا کائنات میں جتنا بھی شر موجود ہے، جتنا بھی شر موجود ہے، صحیح، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف میں اس شر کو رکھ دوں اور دوسری طرف یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے الفاظ. تو کیا آپ کو لگتا ہے نعوذ باللہ اللہ کے الفاظ کے ایک حرف کے اوپر بھی یہ تمام شر غالب آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. اس کا وائس ورسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے الفاظ کا ایک حرف بھی اس پورے شر کے اوپر غالب آ گیا. بالکل. میں نے بولا اب اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور غالب نہیں آ رہا تو اس میں بیچ میں مسئلہ کس کی سوچ کا ہے؟ صحیح. ہاں مجھے کمی لگ رہی ہے نا کہ یار یہ شاید نہیں آئے گا میری سوچ. جس لمحے انہیں میں نے یہ بتایا انہوں نے صرف اور صرف، میں عموماً صرف قرآن کی آیتیں اور یہ یوز کرتا ہوں، اور میں ان کو جب ان کے سوچنے کی پرسیپشن، ان کی تھوڑی سی تھیراپی، کاؤنسلنگ تھیراپی، اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ کی اور وہ تھوڑی سی کاؤنسلنگ تھیراپی ہے اس میں، کیونکہ آپ کے جب روح کے مسائل ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کے سوچنے سمجھنے کے لازمی مسائل ہوتے ہیں. صحیح. تو جب ان کی کاؤنسلنگ کی تو خود انہوں نے ہی جو اذکار پڑھے یا یہ جو ہماری آخری 2 صورتیں ہوتی ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، اس کا اثار بنا اور ان کے گھر سے سارے مسائل ایسے غائب ہو گئے. ماشاء اللہ. جو چیز ان کو ظاہری طور پہ نظر آنا شروع ہو گئی تھی، اور نظر آنے کا آلموسٹ اینڈ سٹیج ہوتا ہے وہ روحانی مسائل کا. صحیح. اور وہ خود بخود ان کو کہیں نہیں جانا پڑا. تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل ہماری سوچنے اور سمجھنے کی پرسیپشن ہے، ہمارا یقین، کہ ہمارا یقین کس چیز پہ ڈیولپ ہو رہا ہے. یقین کس چیز پہ ڈیولپ ہو رہا ہے؟ وہ میرے سوچنے کی تو ہے بالکل صلاحیت کہ میں یہ مان رہا ہوں کہ یار یہ چیز کی پاور اتنی ہے. جی ہاں. جیسے ہم نے وہ ایک مشہور واقعہ سنا ہے نا، بہت سنتے ہیں ہم مختلف خطبوں میں، کہ بھئی ایک مولوی صاحب خطاب کر رہے تھے، انہوں نے جمعے کے خطبے میں کہا کہ بھئی اگر کوئی شخص جو ہے نا بسم اللہ پڑھ کے دریا پار کرنا چاہے تو وہ پار کر سکتا ہے. ایک دیہاتی آیا ہوا تھا وہاں پر، اس نے ان کی بات سنی، اس نے کہا لو جی میرا تو مسئلہ حل ہو گیا. تو میں تو اتنی دور پل پہ جانے کے لیے جاتا تھا اور وہاں سے میں دریا کراس کر کے آتا تھا، تو اب تو میرا مسئلہ ہی حل ہو گیا. تو اس نے بسم اللہ پڑھی اور جی دریا پار کر لیا. اس نے نہیں ڈوبا، وہ آتا جاتا رہا. ایک دفعہ مولوی صاحب نے اس کو دیکھ لیا کہ وہ دریا پار کر رہا ہے ایسے اس کے اوپر چل کے. تو انہوں نے کہا ارے تم دریا پار کر لیتے؟ اس نے کہا جی آپ ہی نے تو بتایا تھا. تو تم ڈوبتے نہیں ہو؟ انہوں نے کہا نہیں.
تو مولوی صاحب نے نا ڈرتے ڈرتے بسم اللہ پڑھ کے انہوں نے بھی پاؤں رکھا, وہ غوطے کھانے لگے. تو کیونکہ یقین نہیں تھا, بول تو وہ رہے تھے, انہوں نے خطبہ تو دیا تھا, بات انہوں نے لوگوں کو بتائی تھی, لیکن خود یقین نہیں تھا. تو وہ دیہاتی, اب یہ پتہ نہیں واللہ عالم کے واقعہ کتنا سچا ہے اور کتنا جو ہے نا افسانہ ہے, لیکن بہت مشہور واقعہ ہے, کافی سنا ہے ہم نے لوگوں سے. جتنے بھی ہمارے پاس اولیاء کرام اور ان کے واقعات ہیں, تو یقین کی بیس, اور یقین کی بیس کیا ہے؟ انسان کی سوچنے کی زاویہ چینج ہو گیا, بس صرف اتنا ہوا. صحیح. تو یقین اسی کو, وہ ایک بات آپ کہہ رہے ہیں, ایک بچہ ہے اس کو آپ بچپن سے یہ بتائیں کہ 2+2 4 ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, وہ یہی کہے گا. ایک بچہ اسے آپ بچپن سے یہ بتائیں 2+2 5 ہوتا ہے, اس کے شروع کے ڈیز سے لے کر اسے بنانا شروع کریں 7 ایئرس کی ایج تک. صحیح. اب وہ 50 سال کی ایج تک بھی پہنچ کے آپ اسے قائل نہیں کر پائیں گے آرام سے کہ 2+2 4 ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کے سوچ کا زاویہ ہی یہ بنایا, اور وہ سوچ کا زاویہ اس کا یقین بن گیا. بالکل. تو یقین صرف ایکچوئل میں ہمارے سوچ کے. تو جتنے یہ جو آج کل روحانی مسائل آ رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ زیادہ تر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کی سچویشن سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے. صحیح صحیح صحیح. اس کو دوسرے کا زیادہ نظر آ رہا ہے, اس کا دھیان اپنی طرف نہیں ہے. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں بھی پروسیس میں پروگریس کر سکتا ہوں, میں اپنے اوپر دھیان دوں, توجہ دوں تو میں بھی آگے پروگریس کر سکتا ہوں. وہ یہ سمجھتا ہے دوسرے کے پاس ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے. صحیح. تو ایسے میں حسد نظر یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور حسد نظر کے بارے میں حسن نے بھی کہا ہے کہ اس سے کتنی اموات ہوں گی آخری اس میں, اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتا ہے. جی ہاں. تو آپ اس وجہ سے نو ڈاؤٹ ہمارے یہاں اس وقت روحانی مسائل بہت بڑھ گئے ہیں. مگر میرے پاس جتنے بھی لوگ آئے ہیں, میں نے جب بھی کاؤنسلنگ کی ہے ان کی, اور ان کے سوچ کا زاویہ بدلا ہے, تو مجھے نہیں کوئی بھی ایسا کلائنٹ ملا جس کے لیے یہ چیز کوئی بہت لمبے عرصے پرسسٹنٹ رہی ہو. آپ بھی تو ہیں, ہم بھی ہیں, موجود ہیں اسی دنیا میں.